اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نبوی کے اندر آج ہم دیکھیں گے وطر کا بیان۔ ابو ایوب رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وطر ہر مسلمان پر حق ہے، پس جو شخص 5 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو 5 رکعت پڑھے، اور جو کوئی 3 رکعت پڑھنا چاہے تو 3 پڑھے، اور جو کوئی صرف 1 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 1 رکعت وطر پڑھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی میں بھی ہے یہ۔ تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلا اس بات سے؟ وطر 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 1 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وطر جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، آڈ نمبر کو کہتے ہیں۔ تو پھر آپ نے جب بھی وطر پڑھنے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو آڈ نمبر میں پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں پتہ ہے کہ 3 ہی پڑھتے آئے ہیں نا، تو ہمیں مین پتہ ہے کہ 3 وطر ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ وطر 5 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، اکیلا 1 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کا وطر ہو جائے گا۔ فرض کریں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، یا آپ کی صبح آنکھ دیر سے کھلی ہے اور آلموسٹ فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، اور کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو اس وقت پھر اگر آپ نے وطر پہلے نہیں پڑھے تو پھر آپ جسٹ 1 رکعت وطر کی نیت کر کے آپ 1 رکعت پڑھ لیں گے تو آپ کا وطر ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل 13 رکعت پڑھتے تھے۔ تہجد میں جب اٹھتے تھے تو 13 رکعت پڑھتے تھے، ان میں سے 5 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور ان 5 وطروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھتے تھے مگر آخر میں۔ یعنی کہ جتنے بھی وطر آپ نے پڑھے نا، آپ نے صرف 1 ہی تشہد کرنا ہے۔ 5 وطر کیے ہیں تو آپ نے 5 رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں گے نان سٹاپ، پھر اس کے بعد 1 دفعہ بس تشہد میں بیٹھ کے پھر آپ سلام پھیر لیں گے، درمیان میں آپ نے نہیں کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب ہم 3 دفعہ وطر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو سیکنڈ کے بعد تشہد پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 3rd رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور 3rd رکعت پڑھنے کے بعد پھر تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ تو وطر میں 3 رکعتوں میں آپ نے 2 تشہد کر لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا وہ صرف 1 تشہد کیا کرتے تھے۔ 5 رکعتیں پڑھ کر پھر آپ قعدہ میں اتحیات، درود اور دعا پڑھ کے پھر آپ سلام پھیر دیں گے۔ 3 وطروں کی قرات۔ حضرت عائشہ، یہ امپورٹنٹ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وطر پڑھا کرتے تھے تو اس کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے سبح اسم ربک الاعلی، یہ والی سورہ پڑھتے تھے۔ دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں 2 بار وطر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 وطر نہ پڑھو، 5 یا 7 وطر پڑھو، اور مغرب کی مشابہت نہ کرو۔ اگر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے اور پھر 1 رکعت پڑھی جائے تو پھر یہ مغرب کی مشابہت نہیں ہوگی۔ سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ مومنوں کی اماں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتی، پھر جب اللہ چاہتا آپ کو رات کو اٹھاتا، پھر آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 9 رکعت نماز وطر پڑھتے، 8ویں رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، یعنی کہ سلام پھیرے بغیر اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے اور اس کے بعد آخری قعدے میں بیٹھ جاتے، پس اللہ کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا مانگتے، یعنی کہ آخری قعدہ کی جو اس وقت بیٹھ کر اس میں وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، پھر سلام پھیرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کو پہنچے تو آپ 7 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آپ اپنی نماز میں ہمیشہ کریں، یعنی کہ پرسسٹنسی، کہ اگر آپ نے ایک کام شروع کیا ہے نا
تو پھر وہ اس کو کنٹینیو کرتے تھے. اگر وہ ان کی ہیبٹ تھی کہ وہ اتنے رکعت وطر پڑھتے تھے تو پھر وہ اتنے ہی کنٹینیو کرتے تھے، اور یہ وہ چیز پسند کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بھی دیکھیں کتنا بڑا لیسن مل گیا ہے نا، کہ ہم بھی اب کوئی بھی کام، اچھا کام دین کا کوئی بھی کریں تو اس میں پرسسٹنسی دکھائیں. آپ اس کو کریں اور پھر اس کو ریگولر کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک دن کر لیا، 2 دن چھوڑ دیا، تیسرے دن کر لیا، پھر چھوڑ دیا. تو کوشش کریں کہ جو بھی اب آپ کام کریں، چاہے وہ بالکل چھوٹا سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو باقاعدگی کے ساتھ کریں. اس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنی نماز پہ ہمیشگی کریں. تو جب نیند یا بیماری کا غلبہ ہوتا اور رات کو قیام نہ کر سکتے تو دن میں 12 رکعت نفل پڑھتے. اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو یا ساری رات نماز پڑھی ہو، یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھے ہوں. اچھا یہ دیکھیں یہ بات کہ یہاں سے جو ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کبھی رات میں ایسا ہوتا کہ وہ قیام نہ کر سکتے، رات میں اٹھا نہ جاتا، جیسے کہ نیند ہوتی نا انسان کو، کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے کہ نیند کا غلبہ آ گیا، یا بیماری، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے کہ آپ میں ہمت نہیں ہوتی، آپ نہیں پڑھ پاتے اس وقت. پھر وہ کیا کرتے تھے کہ پھر وہ اگلے دن کو 12 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے. تو اگر ہم میں بھی دل چاہتا ہے ہم میں سے کسی کا کہ ہم بھی پڑھیں، قیام اللیل کریں، اور یا اگر آپ ریگولر کرتے ہیں لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ نہ پڑھ سکیں، اس دن آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی، تو پھر ڈے کے اندر آپ 12 رکعت جو ہیں وہ نفل پڑھ لیں. امپورٹنٹ ہے یہ چیز، کہ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو مس ہو گئی تو ہو گئی. آپ اف یو وانٹ ٹو میک اپ، تو یہ ایک اندر طریقہ ہے اس کو میک اپ کرنے کا. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام کے ساتھ 9 وطر پڑھے اور 7 بھی، اور آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ اگر جب انہوں نے 9 اکٹھے پڑھے تھے نا وطر، تو اس میں صرف جب 8ویں رکعت انہوں نے پڑھی تو اس کے بعد انہوں نے تشہد کیا، پھر سلام پھیرے بغیر تشہد پڑھ کے سلام نہیں پھیرا اور پھر سے کھڑے ہو گئے، پھر ایک رکعت جو تھی وہ پڑھی اور اس کے بعد پھر عام جیسے تشہد کرتے ہیں اس طرح کیا. لیکن اگر آپ 9 نہیں پڑھ رہے، جیسے اگر آپ 7 پڑھ رہے ہیں، 7 سے نیچے جتنا بھی نمبر آپ کریں گے، 7 5 3، اس میں آپ نے ایک ہی تشہد کرنا ہے. لیکن اگر آپ 9 کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے 8 رکعت کرنے کے بعد پھر تشہد کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک رکعت اور پھر تشہد کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں کتنی چیزیں یہ پتہ چل گئیں کہ اگر ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ کبھی کسی دن ہم ایک رکعت نفل جو وطر کا پڑھیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس طرح پڑھی تھی ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم نے بھی وہ سارے کام کیے ہیں. کیونکہ ہم تو 3 ہی پڑھتے ہیں نا، یا ہو سکتا ہے کوئی ایک پڑھتا ہو، 3 پڑھ، ہم نے اس سے زیادہ تو کبھی بھی نہیں پڑھے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پڑھتا ہو. لیکن اب سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی دن 1 پڑھ لیں، کسی دن 3 پڑھ لیں، کسی دن آپ کی ہمت آپ 5 پڑھ لیں، اور کسی دن 7 پڑھیں، اور کسی دن 9 بھی پڑھ کے دیکھیں. پھر ہمیں ہوگا کہ ہم نے ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کی تھی ہم نے سب کو پڑھ لیا. ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 1 2 ہی پڑھے ہوئے، ہم نے کبھی 9 پڑھ کے نہیں دیکھے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم کوشش کریں گے. اب چونکہ رمضان آنے والا ہے تو ہم کریں گے زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں، جتنا کر سکتے ہیں، جتنا کاپی کر سکتے ہیں کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی شفاعت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں اور یا آپ کی شفاعت کریں، اللہ کے سامنے سفارش کریں آپ کی، تو آپ زیادہ سے زیادہ جب آپ سنتوں پہ عمل کرنے والے ہوں گے تو ہی نصیب ہوگی یہ چیز. اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کو اس طرح فالو کر سکیں جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے. آمین ثم آمین. جمعے کا دن اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہم سے. پھر وطروں کے بعد جب آپ وطر پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ سلام پھیرنے کے بعد اس کی بھی ایک دعا ہوتی جو آپ نے بعد میں پڑھنی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں سے سلام پھیر کر 3 بار یہ پڑھا کرتے تھے: سبحان الملک القدوس،
سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یہ 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی میں بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وطر پڑھے بغیر سو جائے یا پھر وطر پڑھنا ہی بھول جائے تو پھر اسے جب یاد آئے یا جاگ آئے تو وہ وطر پڑھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کا وظیفہ یا کوئی دوسرا معمول چھوڑ کر سو گیا اور پھر اسے نماز فجر سے ظہر تک کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل گیا۔ کہ آپ سے بائی مسٹیک ہو جاتا ہے نا، جیسے ہم نے بھی آلریڈی بات کی کہ بیماری سے یا آپ کو نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ کے رہ گئے، اب وطر رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان ایسے ہوتا ہے، کچھ لوگ وطر کو ڈیلے کرتے ہیں صبح فجر تک کہ آپ نے اٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے، تہجد پڑھنی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں وطر اس کے بعد پڑھوں گی، اور اگر آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی رات کو تو وہ وطر بھی گئے آپ کے، تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ وہ تو چلو اب وطر بھی میرے وطر چلے گئے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس میں کہ آپ نے اپنی جب فجر کی نماز پڑھ لی، شروع ہو گیا جو مکروہ ٹائم ہوتا ہے وہ نکل گیا، تو اس کے بعد ظہر سے پہلے تک آپ اس کو اگر پڑھ لیں تو وہ آپ کی ویسی ہی کنسیڈر ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے ایکچول اس کو ادا کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ نے فجر کا بھی ٹائم آپ کو ایسے ہوا کہ آپ کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے فجر کا، تو آپ اس میں کیا کریں گی؟ پھر آپ کے پاس ابھی 2 سنت پڑھنی ہے، 2 فرض پڑھنے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ سنت پڑھیں گی تو آپ کے فرض چلے جائیں گے، تو آپ نے فرض پڑھنے ہیں صرف، اور فرض پڑھ لیے، اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے کہ جب آپ کے وہ شروع کا ٹائم ہو گیا، مکروہ ٹائم نکل گیا، اس کے بعد پھر آپ اپنی سنت ادا کر لیں، تو وہ آپ کی اسی طرح ہی کاؤنٹ ہو جائے گی، تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ تو ہمیں اپنا وظیفہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری کی روایت ہے یہ، اور یہ تھی وہ میں چیز آپ کو بتا رہی تھی نا کہ اللہ کے ہاں اس چیز کا بہت زیادہ ریوارڈ ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ایسی چیز جو آپ ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں، پرسسٹنسی جس میں ہوتی ہے آپ کی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اے عبداللہ تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کا قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ ایک پھر اور ہمیں وطروں کے اندر کیا ہوتا ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وطر کے اندر، دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود اور صحابہ کرام قنوت جو وطر کے جو قنوت تھے وہ رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ وطر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں، اور جو روایات صحیح ہیں ان میں صراحت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد والا قنوت قنوت وطر تھا یا قنوت نازلہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر 2 ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی رسی دیکھی تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ زینب رضی اللہ کی رسی ہے، وہ رات کو نفل نماز پڑھتی رہتی ہیں، پھر جب سست ہو جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھول ڈالو، ہر شخص اپنی خوشی کے موافق نماز پڑھے، پھر جب سست ہو جائے یا تھک جائے تو آرام کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیں آپ کہ نہیں بس مجھے زبردستی اپنے آپ کو آپ جگا رہے ہیں، جاگا جا نہیں رہا، آپ کو پتہ خود نہیں چل رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا، اتنی شدید نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کھڑے ہیں اوپر، آپ پتہ ہی پہ شروع ہو گئے ہیں، تات پڑھنے لگ گئے ہیں، اور جب کہ آپ کو اس وقت کیا پڑھنا تھا، صورتیں پڑھنی تھیں۔ اسی طرح آپ سم ٹائم اس میں کھڑے ہیں تو آپ سلام پھیر دیتے ہیں کہ آپ کو اتنی شدید نیند ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا عمل اختیار کرو جس قدر تمہیں طاقت ہو، اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے۔ اب دعائے قنوت جو ہے وہ کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے؟
حسن بن علی رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں ان کو قنوت وطر میں کہوں، اور وہ کیا تھے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دعا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد اور ہدایت سے نوازا ہے، اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور جس شر اور برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ اور بچا لے۔ یقیناً تو ہی فیصلہ صادر کرنے والا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو دوست بنا وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جسے تو دشمن کہے۔ ہمارے پروردگار آقا تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے اس ٹائم پہ۔ البتہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ سے اس کے آثار ملتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ کے سامنے ایک دفعہ ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا، تو یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ فرمانے لگے کہ میں بھی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ جب چھینک آئے تو کہو کہ الحمدللہ علی کل حال۔ تو جب بھی کوئی سنیز کرے تو اس کو یہ بولنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال۔ عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات شامل کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ چونکہ یہ اسی کے ساتھ نام ملتا جلتا ہے تو اسی لیے یہ بھی میں آپ کو اس کا بھی بتا دیتی ہوں یہاں پہ کہ ہم تو وطر میں قنوت کی دعا پڑھتے ہیں نا، تو ایک ہوتا ہے قنوت نازلہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تھا۔ اور کب پڑھا جاتا ہے؟ یہ جیسے جنگ کے حالات میں، مصیبت میں، یا دشمن کا غلبہ ہو جائے نا، کہ بہت ہی جیسے حالات خراب ہو جائیں، اس وقت یہ قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ہے جس کو قنوت نازلہ جو ہے یہ دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے فجر کی نماز میں، رکوع کے بعد قنوت کرتے تھے، اور پھر یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اور تمام مومن مردوں، مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے، اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، ان کی اصلاح فرما دے، اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ الہی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر جو تیری راہ سے روکتے، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں۔ الہی ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ان کے قدم ڈگمگا دے، اور ان پر اپنا وہ عذاب اتار جسے تو مجرم قوم سے نہیں ٹالا کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بد دعا یا نیک دعا کا ارادہ فرماتے تو آخری رکعت کے رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد دعا فرماتے، یہ والی دعا۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب دعائے قنوت نازلہ پڑھتے تھے نا تو پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک 5 نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی، اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے آمین کہتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔